اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمہ۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابرکت ایام جاری ہیں، اور ہم بیان کر رہے تھے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء کیا ہیں، القاب کیا ہیں اور کنیت کیا ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا کیوں کہا جاتا ہے۔ آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ نساء العالمین کا لقب کیوں دیا گیا ہے۔ کس ہستی نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ نساء العالمین کا لقب دیا ہے؟ کیا فاطمہ زہرا افضل ہیں یا مریم افضل ہیں؟ یہ ایک ایسا شبہہ ہے کہ جو بعض مؤمنین کے اذہان میں بھی ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مریم کو افضل جانتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں خود مریم کو سیدۃ نساء العالمین کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم افضل ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، جبکہ ہم بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے القاب میں سے ایک لقب سیدۃ نساء العالمین ہے، اور اگر حدیثی منابع کو دیکھا جائے تو تمام اشیاء سنی منابع اتفاقاً اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین کے لقب سے نوازا ہے، اور رسول خدا نے خود تصریح فرمائی ہے کہ سیدۃ نساء العالمین سے مراد اول خلقت سے جتنی خواتین آغاز خلقت سے آئی ہیں، حضرت حوا سے لے کر قیامت تک جتنی خواتین اس دنیا میں آئیں گی، فاطمہ ان سب کی سیدہ سردار خاتون ہے، لہٰذا تمام عالمین کی خواتین پر فاطمہ کو فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ لیکن مریم اپنے زمانے کی خواتین میں انہیں برتری حاصل ہے، وہ اولین و آخرین تمام خواتین پر وہ برتری جو فاطمہ کو اعزاز حاصل ہے وہ مریم کو حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو خود ابن ابی الحدید جو ایک معتزلی عالم ہیں اور انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سیدۃ نساء العالمین کا لقب لفظی طور پر بھی تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور معنوی تواتر کے ساتھ بھی رسول خدا سے یہ روایات نقل ہوئی ہیں کہ فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، میں تین روایات کو درواقع آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن روایات میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ نساء العالمین کہہ کر مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ پہلی روایت کافی طولانی روایت ہے، چونکہ اگر ہم اپنے مطلب سے متعلق صرف کلمات کو اس روایت سے نکال کر آپ کی خدمت میں بیان کریں تو روایت مختصر ہو جائے گی، لیکن خود روایت بہت عظیم روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ روایت مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں صفحہ نمبر 575 پر تحریر کی ہے۔ البتہ امالی کا ایک مقدمہ بھی ہے، مقدمے سے متعلق یہ نہیں بلکہ خود کتاب امالی بغیر مقدمے کے جو خود کتاب امالی ہے، اس میں اگر آپ اس کو تلاش کریں تو صفحہ نمبر 575 پر آپ کو یہ روایت ملے گی۔ یعنی اگر سافٹ ویئر پہ آپ اس کتاب کو تلاش کر رہے ہیں تو وہاں درواقع مقدمہ جدا بیان کیا گیا ہے اور متن امالی کو جدا بیان کیا گیا ہے۔ مقدمے میں اگر تلاش کریں گے تو وہاں نہیں، آپ خود متن امالی میں اگر اس کتاب کو سے روایت کو تلاش کریں گے تو 575 نمبر صفحے پر یہ روایت وہاں درج ہے، اور روایت کا متن آپ مشاہدہ کریں۔ میں آپ کی خدمت میں متن کو قرأت کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ ان ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا ذات یوم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، وَعِندَهُ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ علیہم السلام،
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں، ان کی بارگاہ میں، ان کے پاس علی مرتضیٰ، بطول اور حسنین شریفین بھی موجود تھے۔ فقال، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک تعلم ان ہؤلاء اہل بیتی واکرم الناس علی۔ اے میرے پروردگار، تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ جو افراد میرے پاس بیٹھے ہیں، یعنی علی و بطول اور حسنین شریفین، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ میرے نزدیک باکرامت اور محترم ہستیاں یہی ہیں جو میرے پاس یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ فَأَحِبْ مَنْ أَحَبَّهُمْ، اے میرے پروردگار تو اس سے محبت فرما جو ان میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور تو ان سے نفرت فرما جو ان اہل بیت سے نفرت کرتا ہے۔ وَوَالِ مَنْ وَالَاهُمْ، اور اے میرے پروردگار جو ان کی ولایت کے ماتحت آ جاتا ہے اور ان سے موالات کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اے میرے پروردگار تو اس سے محبت فرما۔ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُمْ، اور جو ان سے عداوت کرتا ہے، اے میرے پروردگار تو بھی اس سے عداوت فرما۔ وَأَعِنْ، اور مدد فرما، مَنْ أَعَانَهُمْ، جو ان کی مدد کرتا ہے، اے میرے پروردگار۔ وَجَعَلْهُمْ مُطَهَّرِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ، اے میرے پروردگار انہیں ہر قسم کی پلیدگی سے پاک فرما۔ معصومین من کل ذنب، اور انہیں ہر گناہ سے معصوم قرار دے۔ وَأَيِّدْهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْكَ، اور اے میرے پروردگار روح القدس سے ان کی تائید فرما، اور روح القدس سے مراد جبرائیل بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی روح القدس بیان ہوا ہے روایات میں۔ ثم قال، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے تعارف اور اہل بیت سے متعلق دعائیہ کلمات ادا کرنے کے بعد رسول خدا نے مخاطب قرار دیا ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو۔ ارشاد فرماتے ہیں، ثم قال یا علی انت امام امتی، اے علی آپ میری امت کے امام ہیں۔ وخلیفتی علیہا بعدی، اور میرے بعد میری امت پر آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ وانت قائد المؤمنین الی الجنہ، اے علی آپ مؤمنین کی جنت کی طرف قیادت فرمائیں گے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ ابْنَتِي، اور گویا میں اپنی بیٹی کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ کون سی بیٹی؟ ابنتی فاطمہ، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ قد اقبلت یوم القیامت علی نجیب من النور، کہ میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن نور کی سواری پر سوار ہو کر عالم محشر میں داخل ہوں گی۔ کیا کیفیت ہوگی فاطمہ کی؟ عن یمینہا 70,000 ملک، فاطمہ کے دائیں طرف 70,000 فرشتے ہوں گے۔ وعن یسارہا 70,000 ملک، اور فاطمہ کے بائیں جانب 70,000 فرشتے ہوں گے۔ وعن یدیہا، اور فاطمہ کے سامنے 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ہوں گے۔ وخلفہا 70,000 ملک، اور فاطمہ کے پیچھے بھی 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ پس اگر اس انداز میں آپ ایک اندازہ لگائیں تو گویا کہ چاروں طرف سے فاطمہ کو 70,000 فرشتوں نے حصار میں لیے ہوگا، اور ٹوٹل ان فرشتوں کی تعداد 2,80,000 فرشتے بیان ہوئی ہے اس روایت میں، کہ ان 2,80,000 فرشتوں نے فاطمہ کی اس نور کی سواری کا محاصرہ کر رکھا ہوگا، حصار میں لے رکھا ہوگا، اور فاطمہ اس قدر عظمت اور جلالت کے ساتھ عالم محشر میں داخل ہوں گی۔ تقود مؤمنات امتی الی الجنہ، اور وہ جنت کی طرف مؤمن خواتین کی رہنمائی کریں گی۔ اب یہاں رسول خدا خواتین کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ اگر وہ فاطمہ کی اس لشکر میں اور اس فوج میں
کہ جو جنت کی طرف جا رہی ہے وہ اگر اس میں شریک ہونا چاہتی ہیں تو وہ کیا کریں؟ فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ 5 صلوات، پس جو بھی خاتون دن بھر یعنی 24 گھنٹے دن اور رات کی نمازوں میں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہر رمضان، اور خاتون ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے، وحجت بیت اللہ الحرام، اور حج بیت اللہ الحرام جو اس پر واجب ہو جائے تو وہ حج بیت اللہ الحرام کو بھی انجام دے، وزکت مالہا، اور اپنے مال کی واجب زکوٰۃ کو بھی ادا کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وَوَالَتْ عَلِيًّا بَعْدِي، اور میرے بعد علی کی ولایت کی پیروکار ہو، دخلت الجنہ بشفاعت ابنتی فاطمہ، تو وہ خاتون میری بیٹی فاطمہ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگی، وَإِنَّهَا سَيَّدَةُ نِسَاءِ العالمین، اور میری یہ بیٹی فاطمہ جو ہے وہ عالمین کی خواتین کی سردار اور سیدہ ہے۔ یہ وہ یہاں سے وہ روایت کا متن ہے کہ جو ہم جس کے لیے اس روایت کو انتخاب کیا ہے کہ فاطمہ کو سیدۃ نساء العالمین کیوں کہتے ہیں، یہ لقب فاطمہ کو کس نے دیا؟ اب اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ خود رسول خدا بیان فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَسَيَّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، یعنی عالمین کی خواتین کی سردار ہے، اور جو خاتون اس طرح سے واجبات پر عمل کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، علی کی اطاعت اور فرمان برداری کرے گی، وہ قیامت کے دن فاطمہ کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہوگی۔ اب یہاں راوی سوال کرتا ہے، یعنی ظاہراً ابن عباس ہے جو رسول خدا سے سوال کر رہا ہے، قیل لہ، ابن عباس سوال کرتا ہے یا رسول اللہ احیا سیدۃ نساء عالمہا، اے رسول خدا بتائیے کہ کیا فاطمہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں؟ اگر اپنے زمانے کے خواتین کی سردار ہوں گی تو اس کا مطلب ہے ام المؤمنات سے فاطمہ کا درجہ زیادہ ہوگا، کیونکہ خداوند متعال نے رسول خدا کی زوجات کو ام المؤمنین کے اعزاز سے اور ٹائٹل سے نوازا ہے۔ تو اب اگر فاطمہ اپنے زمانے کی یعنی رسول خدا کی امت کی سردار خواتین میں شامل ہوں گی تو یعنی تمام ام المؤمنات سے فاطمہ کا درجہ زیادہ ہوگا۔ تو رسول خدا جو فرما رہے ہیں وہ عالمین کا کلمہ کہہ رہے ہیں، یعنی اول حضرت حوا سے لے کر قیامت تک وہ آخری خاتون جو آئے گی فاطمہ ان تمام خواتین پر افضلیت اور برتری رکھتی ہیں۔ تو اب راوی کے ذہن میں یہ سوال ہوا کہ کیا رسول خدا اپنی امت یا اپنے زمانے یا اپنی حیات کے زمانے کی خواتین کو بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو راوی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ احیا سیدۃ نساء عالمہا، کہ اپنے عالم کی خواتین کی سردار اور سید اور سرور ہوں گی؟ فقال النبی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذاکا لمریم بنت عمران، وہ تو مریم بنت عمران تھی کہ جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں۔ فَأَمَّا ابنتی، لیکن میری بیٹی فاطمہ فَهِيَ سَيَّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، لیکن میری بیٹی فاطمہ من الاولین یعنی آغاز میں جو خواتین تھیں یعنی حضرت حوا سے لے کر والآخرین، اور آخری خاتون جو اس روئے قرۂ ارض پر آئے گی ان تمام خواتین کی سردار ہیں، سیدہ ہیں، سرور ہیں۔ وَإِنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور فاطمہ جب اپنی محراب عبادت پر قیام کرتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، کہ فاطمہ جب اپنی محراب عبادت پر قیام کرتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں تو اللہ کے 70,000 مقرب ملائکہ میں سے فرشتے جو ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ فَيُنَادُونَهَا، اور فاطمہ کو ندا دیتے ہیں، مخاطب قرار دیتے ہیں، بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مریم، یعنی اسی انداز میں جیسے فرشتوں نے مریم بنت عمران کو خطاب کرتے ہوئے ان کو مخاطب قرار دیا تھا، عین اسی طرح سے یہ 70,000 مقرب اللہ کے فرشتے ملائکہ جو ہیں وہ فاطمہ کو مخاطب قرار دیتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ، یہ تمام فرشتے
ایک آواز میں ہم صدا ہو کر فاطمہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا فاطمہ، تو اے فاطمہ، ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، وطہرہ، کہ اللہ نے آپ کو پاکیزہ کیا ہے، واصطفیٰ، کہ علی النساء العالمین، اور تمام اولین و آخرین خواتین میں سے اللہ نے آپ کو انتخاب کیا ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے۔ ثم التفت الی علی، یہ باتیں، اس سوال کا جواب دینے کے بعد دوبارہ رسول خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ فقال یا علی، اور امیر المؤمنین سے کہتے ہیں اے علی، ان فاطمۃ بضعۃ منی، اے علی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، وَهِيَ نور عینی، میری آنکھوں کا نور ہے، وثمرۃ فؤادی، اور میرے وجود کا میوہ ہیں، پھل ہیں، وَيَسُوءُنِي مَنْ سَاءَهَا، اور جو فاطمہ کو بات بری لگے گی وہ بات در واقع مجھے بری لگ رہی ہے، وَيَسُرُّنِي مَنْ سَرَّهَا، اور جو بات فاطمہ کو خوشحال کر دیتی ہے وہ بات مجھے در واقع خوشحال کرتی ہے، وَإِنَّهَا أَوَّلُ مَنْ يَلْحَقُنِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، اور فاطمہ وہ پہلی ہستی ہوں گی جو میرے اہل بیت سے مجھ سے آ کر ملیں گی، فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا بَعْدِي، تو اے علی میرے بعد فاطمہ پر احسان کرنا، یعنی فاطمہ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا۔ وَأَمَّا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فَهُمَا ابْنَيَا وَرَيْحَانَةَ وَهُمَا سَيَّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے پارۂ تن اور میرے لخت جگر دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، فَيُقْرَمَ عَلَيْكَ كَسَمْعِكَ وَبَصَرِكَ، اے علی ان حسن اور حسین کا اکرام اور احترام اسی طرح سے رکھو جیسے تم اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا احترام کرتے ہو۔ ثم رفع یداہ الی السماء فقال، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، اللہم انی اشہدک، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ انی محب لمن احبہم، کہ اے میرے پروردگار جو میرے ان اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، ومبغض لمن ابغضہم، اور جو میرے ان اہل بیت سے بغض اور عداوت رکھتا ہے اے میرے پروردگار میں بھی اس سے عداوت رکھتا ہوں، وسلم لمن سالمہم، اور اے میرے پروردگار جو میرے ان اہل بیت سے صلح اور آشتی کو برقرار رکھے گا میں بھی اس کے ساتھ صلح کو قائم رکھوں گا، وحرب، اور اے میرے پروردگار میں جنگ کروں گا، لمن حاربہم، جو میرے ان اہل بیت سے جنگ کرے گا۔ اب آپ خود تصور کریں کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ جن لوگوں نے جنگ کی ہے در واقع انہوں نے علی سے جنگ نہیں کی، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کیا، اور جنہوں نے رسول خدا سے جنگ کیا وہ لوگ مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لہٰذا رسول خدا کی اس نص صریح کے مطابق وحرب لمن حاربہم، کہ جو ان اہل بیت سے جنگ کرے گا وہ مجھ رسول سے جنگ کر رہا ہے، یعنی میں اس سے جنگ کر رہا ہوں، در واقع جو رسول سے جنگ کر رہا ہے وہ دائرہ اسلام میں شامل نہیں ہوتا ہے، وعدو، اے میرے پروردگار میں دشمن رکھوں گا، لمن عاداہم، اس شخص کو جو میرے ان اہل بیت سے دشمنی کرے گا، وولی، اور اے میرے پروردگار میں دوستی کروں گا، لمن والاہم، جو میرے ان اہل بیت سے محبت کرے گا، دوستی کرے گا۔ دوسری روایت عزیزان محترم مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 35 ہے، صفحہ نمبر 45 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت میں بھی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کو بھی بیان کر رہے ہیں اور القاب کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہ روایت در واقع یہ مختصر روایت ہے لیکن ہم اس روایت کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے ہیں
جہاں ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زکیہ ہونے کو بیان کر رہے تھے، لہٰذا دوبارہ اس روایت کو مکمل آپ کی خدمت میں بیان نہیں کرتا ہوں، صرف اس پہلو کو کہ جو امیر المؤمنین کے لبھائے مبارک سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سیدۃ نساء العالمین ہونے سے متعلق ہے، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ انا باب مدینۃ العلم، علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرما رہے ہیں کہ میں شہر علم کا باب ہوں، یعنی دروازہ ہوں، وخازن علم الرسول اللہ، اور میں رسول خدا کے علم کا مخزندار ہوں، خازن ہوں، جہاں رسول خدا کا علم آ کر جمع ہوتا ہے وہ میرا سینہ ہے، یعنی میں خازن علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، وارث ہوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہوں، وَأَنَا زَوْجُ البتول، اور میں بتول کا شوہر ہوں۔ کون سی بتول؟ سیدۃ نساء العالمین، وہ بتول کہ جو سیدہ ہیں نساء عالمین کی، یعنی عالمین کی خواتین میں فاطمہ جس کو برتری حاصل ہے، میں اس فاطمہ کا شوہر ہوں۔ یہ ہو گئی دوسری روایت۔ تیسری روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جسے مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں صفحہ نمبر 107 پر تحریر کیا ہے۔ یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان مفضل بن عمر کہتا ہے قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا، اخبرنی عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فاطمہ، اے امام جعفر صادق مجھے بتائیے رسول خدا کے اس قول سے متعلق جو انہوں نے فاطمہ زہرا سے متعلق فرمایا، اور وہ قول کیا تھا کہ انہا سیدۃ نساء العالمین، کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ تو اے مولا امام جعفر صادق مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ احیا سیدۃ نساء عالمہا، کہ کیا فاطمہ اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ اور سردار تھیں؟ تو امام جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ فقال، امام صادق فرماتے ہیں ذاکا لمریم، وہ تو مریم تھی کہ جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی، کانت سیدۃ نساء عالمہا، مریم تھیں جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں، وفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، جبکہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو سیدۃ نساء العالمین ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولین سے آخرین تک جتنی خواتین ہیں، یعنی حضرت حوا سے لے کر آخری خاتون جو اس دنیا میں آئے گی، ان تمام خواتین میں فاطمہ زہرا کو سروری اور سرداری حاصل ہے۔ بس اگر ہم یہاں سوال کریں کہ کن ہستیوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سیدۃ نساء العالمین ہونے کا جو ٹائٹل ہے اس کو بیان کیا ہے لقب کو، تو سب سے پہلے رسول خدا نے یہ لقب فاطمہ زہرا کو عطا کیا، اور روایت تفصیل سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب ان کے القاب اور اسما کا تعارف کروا رہے ہیں تو وہاں اس سیدۃ نساء العالمین کا بھی تعارف کروا رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس مذہب جعفریہ، وہ جب ان سے مفضل بن عمر سوال کرتا ہے رسول خدا کے اس کلمے سے متعلق کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کو رسول خدا نے سیدۃ النساء العالمین کہا تو کیا وہ اپنے زمانے کی سردار تھیں؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنے زمانے کی سردار خواتین میں مریم بنت عمران ہیں، فاطمہ من الاولین والآخرین تمام خواتین کی سید و سرور و سردار ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، فاطمہ تمام خواتین میں برتر اور عظمت کی حامل بی بی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس معظمہ بی بی کی شفاعت سے مالا مال فرما۔ ہماری دعا ہے کہ اس بی بی کے اس پاکیزہ ذکر کے صدقے خداوند متعال تمام عالمین میں جتنے مؤمنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو بحق فاطمہ زہرا برطرف فرما، ان کی نصرت اور تائید فرما، اور سب سے زیادہ نصرت اور تائید امام زمان کو ہے۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔